السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ 6 عورتوں کے عذاب والی بات ہم نے اس بات پہ اینڈ کی تھی کہ 6 عورتوں کا عذاب جو ہے وہ آگے تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پہلی عورت پر کیا عذاب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس عورت کو سر کے بل لٹکے بالوں کے ذریعے دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے پر ہو رہا تھا۔ وہ عورت نہ محرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ اب میرے عزیزوں اور بہنوں، اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ خواتین کے متعلق تو حکم یہ ہے کہ ان کے سر کے بال ان کا ستر کا حصہ ہیں۔ عورت کا سارا جسم سر سے پاؤں تک سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے۔ ستر کا حکم الگ ہے اور پردے کا حکم الگ ہے۔ پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے، جس کو نامحرم مردوں سے چھپانا بہت ضروری ہے۔ میری مائیں بہنیں یہ بات غور سے سن لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم میں سر کے بل لٹکے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ اللہ کی پناہ۔ میرے عزیزوں، یہ عام قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ایسا پیش آتا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتانے کے بعد پھر مر گیا۔ یہاں تک کہ وہ زندہ ہو گیا، اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا عذاب قبر کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص قبرستان میں سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے عورت کی آوازیں سنی کہ مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ عزیزوں، پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ اس کا وہم اور خیال ہے، لیکن جب اس نے یہ مسلسل آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ وہ بھاگ کر قریبی بستی میں گیا اور لوگوں کو اس کے متعلق بتایا اور کہا کہ تم بھی چلو اور آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اب لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام مفتی سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کو کھولنا جائز ہے بھی یا نہیں۔ امام صاحب مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور قبر کو کھولنا شروع کیا۔ اندر سے عورت کی آواز آئی کہ میرا کفن سڑ چکا ہے اور میں بالکل ننگی ہوں، جلدی سے میرے گھر سے میری چادر اور کپڑے لاؤ تاکہ میں وہ پہن کر باہر آ سکوں۔ لوگ دوڑ کر اس کے گھر گئے اور اس کے لیے کپڑے وغیرہ لائے اور لا کر انہوں نے قبر کے اندر پھینک دیے۔ عورت نے کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر اس نے ایک کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ باقی لوگ بھی اس کے پیچھے اس کے گھر گئے۔ لوگوں نے اس کے کمرے کے باہر دستک دی کہ بیٹی کنڈی کھولو۔ عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دیتی ہوں، لیکن کمرے میں وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، کیونکہ میری حالت عجیب ہے۔ اب 4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے وہ اندر گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، نہ ہی اس پر کھال ہے، صرف ہڈیاں ہیں اور ناک کی جگہ ایک سوراخ ہے۔ آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے ہیں، چہرے پر بھی چمڑی نہیں تھی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں جب زندہ تھی تو گھر سے باہر ننگے سر نکلا کرتی تھی، پھر جب مرنے کے بعد میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ یہ کہہ کر عزیزوں وہ بے ہوش ہو گئی اور پھر سے مر گئی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا۔ میرے عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا۔ بے پردہ خواتین اس واقعہ سے عبرت لیں۔
اور ڈریں اس وقت سے کہ ان پر بھی یہ نوبت نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔